تصور کریں، ایک طرف دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت رومی سلطنت جس کے پاس 1 لاکھ سے زائد فوجی تھے، دوسری طرف مسلمانوں کی فوج تعداد میں بہت کم، وسائل میں محدود، لیکن ایمان اور قیادت میں بے مثال، اور ان کے سپہ سالار تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار۔ یہ وہ جنگ تھی جس نے مشرق وسطیٰ کی تاریخ بدل دی۔ یہ ہے جنگ یرموک کی حیرت انگیز داستان۔ رومی سلطنت کا خوف سن 636 مسلمان شام کے کئی علاقوں میں کامیابی حاصل کر چکے تھے۔ یہ خبریں قسطنطنیہ میں بیٹھے رومی بادشاہ ہرقلیس تک پہنچی۔ ہرقل کو احساس ہوا کہ مسلمانوں کو نہ روکا گیا تو پورا شام اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس نے سلطنت کے مختلف علاقوں سے فوجیں جمع کی۔ یونانی، آرمینی، سلاوی اور دیگر قوموں کے جنگجو اکٹھے کیے گئے۔ رومی فوج تعداد میں مسلمانوں سے کئی گنا بڑی تھی۔ ان کا مقصد صرف ایک تھا، مسلمانوں کو شام سے ہمیشہ کے لیے نکال دینا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد۔ مسلمان افواج مختلف مقامات پر پھیلی ہوئی تھی۔ خلیفہ دوم عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کیا کہ تمام مسلمان افواج کو ایک جگہ جمع کیا جائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ایک ایسا مقام منتخب کیا جسے یرموک کہا جاتا تھا۔ یہ علاقہ گہری وادیوں اور کھلے میدانوں پر مشتمل تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے کہ اگر صحیح حکمت عملی اپنائی جائے تو کم تعداد کے باوجود فتح حاصل کی جا سکتی ہے۔ جنگ سے پہلے کا منظر۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی تھیں۔ رومیوں کو اپنی تعداد پر ناز تھا۔ بعض تاریخی روایات کے مطابق انہیں یقین تھا کہ مسلمان چند گھنٹوں میں شکست کھا جائیں گے۔ دوسری طرف مسلمان سپاہی اللہ پر بھروسہ اور اپنے سپہ سالار پر اعتماد رکھتے تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ مسلسل صفوں کا معائنہ کرتے اور فوجیوں کا حوصلہ بڑھاتے۔ انہوں نے فوج کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا اور ہر دستے کو واضح ذمہ داریاں دیں۔ جنگ کا آغاز۔ جنگ کئی دنوں تک جاری رہی۔ رومی بار بار حملے کرتے۔ ان کا خیال تھا کہ زیادہ تعداد مسلمانوں کو تھکا دے گی۔ ابتدائی دنوں میں لڑائی انتہائی سخت رہی۔ کئی مواقع پر مسلمان صفیں پیچھے ہٹنے لگیں، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اپنے گھڑ سوار دستوں کے ساتھ پہنچتے اور صورتحال سنبھال لیتے۔ ان کی تیز رفتار حکمت عملی نے رومیوں کو حیران کر دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا خفیہ ہتھیار۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک انتہائی مضبوط گھڑ سوار دستہ تھا۔ جو دستہ جنگ کے دوران ایک مقام سے دوسرے مقام تک تیزی سے منتقل ہوتا تھا۔ آج کے فوجی ماہرین بھی ان کی اس حکمت عملی کو غیر معمولی قرار دیتے ہیں۔ جب بھی رومی کسی محاذ پر دباؤ ڈالتے، خالد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سواروں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتے۔ اس طرح مسلمانوں کی صفیں ٹوٹنے سے بچ جاتی۔ فیصلہ کن دن۔ جنگ کے آخری دن خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا فیصلہ کیا اور انہوں نے اپنے گھڑ سوار دستوں کو جمع کیا اور رومی فوج کے پہلو پر زبردست حملہ کر دیا۔ رومی فوج کی صفیں بکھرنے لگیں، افراتفری پھیل گئی۔ مسلمانوں نے مختلف سمتوں سے پیش قدمی شروع کر دی۔ بڑی رومی فوج اپنے ہی ہجوم میں پھنس گئی۔ کئی سپاہی یرموک کی گہری وادیوں کی طرف بھاگے، جہاں انہیں شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ شام تک محدود رہنے والی یہ لڑائی دراصل دو تہذیبوں اور دو طاقتوں کا ٹکراؤ تھی۔ جب جنگ ختم ہوئی تو رومی فوج کو زبردست شکست ہو چکی تھی۔ ہرقل کو شام چھوڑنا پڑا۔ روایت کے مطابق شام سے رخصت ہوتے وقت اس نے افسوس کے ساتھ کہا، اے شام الوداع، اب شاید ہم دوبارہ نہ مل سکیں۔ اس فتح کے بعد مسلمانوں کے لیے شام کے دروازے مکمل طور پر کھل گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں بے شمار جنگوں میں حصہ لیا۔
تاریخی روایات کے مطابق وہ کبھی کسی جنگ میں شکست نہیں کھائے۔ جنگ یرموک ان کی عسکری ذہانت کا سب سے بڑا ثبوت سمجھی جاتی ہے۔ انہوں نے کم وسائل اور کم تعداد کے باوجود دنیا کی عظیم ترین سلطنتوں میں سے ایک کو شکست دی۔ اختتام: جنگ یرموک صرف ایک فوجی فتح نہیں تھی، یہ حکمت عملی، قیادت، حوصلے اور عزم کی ایسی مثال تھی جسے آج بھی فوجی اکیڈمیوں میں زیر مطالعہ لایا جاتا ہے، اور جب بھی تاریخ کے عظیم جرنیلوں کا ذکر ہوتا ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عزت اور احترام کے ساتھ دیا جاتا ہے۔